الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے لیے ملک ہے، بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی۔ بادشاہت کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 اس کا خالق ہونا، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ نمبر 2 اس کا مالک ہونا، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اور نمبر 3 اس کا تدبیر کرنا، تصرف کرنا، اس کے سوا کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ 3 معنی۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمینوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور تدبیر بھی فرما رہا ہے۔ جو تغیر رونما ہوتا اللہ کے امر سے ہوتا، کسی کے امر سے نہیں، صرف اللہ رب العزت کے امر سے۔ اس لیے فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک قطمیر کے مالک نہیں۔ قطمیر کھجور کی گٹھلی کا چھلکا باریک سا، یا پھر اندر جو ایک باریک دھاگا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ یہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ مالک آسمانوں کا، زمینوں کا، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے وہ اکیلا خالق اور مالک۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے، یعنی دیکھ رہا ہے، ہر شے کو دیکھ رہے، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ کچھ لوگوں نے، میں لوگ ہی کہوں گے، اس کا ترجمہ حاضر ناظر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر حاضر ناظر، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، یہ ترجمہ مسعود جو جماعت المسلمین کے بانی سے ایک بڑی بدعت کا ارتکاب کر کے امت میں تفریق پیدا کر کے ان کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر حاضر ناظر۔ ناظر کا معنی دیکھنے والا، یہ درست ہے، لیکن حاضر اللہ کے شان شان نہیں ہے۔ حاضر میں تواضع ہے، چھوٹا پن، انکساری اور ضعف ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے کبر، تکبر، بڑائی، اس میں تواضع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، ضعف نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا حاضر ہوں جناب، یہ ایک ادب کا، ایک انکساری کا کلمہ۔ استاد شاگرد کی حاضری لیتا کلاس میں، شاگرد کیا کہتا؟ حاضر جناب۔ عدالت میں ملزم حاضر ہے، جج تشریف لے اور ملزم حاضر ہے، یہ حاضر ملزم کے ساتھ۔ یہ چھوٹا لفظ ہے، اس میں انکساری، کمزوری، عاجزی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی نہیں ہے، کمزوری نہیں۔ اور پھر حاضر کا معنی اپنے جسم کے ساتھ کہیں موجود ہونا، اپنی ذات کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر ہے۔ یہ کہنا کہ یہاں حاضر ہے، اللہ کے شان شان نہیں، بذات ہی موجود ہونا، یہ حاضر کا معنی۔ اللہ تعالیٰ بذات ہی اپنے عرش مستوی، الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی۔ اور اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا احاطہ، اس کی تدبیر، اس کا ملک پوری کائنات پر، ایک ذرہ اس سے اوجھل نہیں۔ مگر اس کی ذات کہاں پر ہے؟ عرش پر۔ عرش کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر۔ مخلوقات میں اوپر عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں، اس عرش پہ اللہ مستوی۔ پھر اوپر علوم کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن بذات ہی اپنے عرش پر مستوی۔ تو حاضر کا لفظ اللہ کے شان شان نہیں ہے، اس میں کمزوری ہے، اس میں بذات ہی موجود ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات ہی عرش پر، یہاں اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا احاطہ ہے، اس کا سمع ہے، اس کا بصر۔ ذات کہاں پر ہے؟ عرش پر۔ اگر آپ کہیں کہ بذات ہی اللہ تعالیٰ موجود ہے تو کیا فرق ہے پھر خالق اور مخلوق؟ جب تک آپ نے یہ آفس نہیں دیکھا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے۔ اب آپ یہاں آ گئے، آ کر دیکھ لیا
کھڑکیاں دیکھ لی، دروازے دیکھ لی، ہر چیز آپ نے دیکھ لی، آپ کو علم ہو گیا، تو کہیں موجود ہو کر، حاضر ہو کر اس چیز کا علم لینا تو مخلوق بھی کر سکتی، مخلوق بھی کر سکتی۔ جب تک آپ نے نہیں دیکھا اس کا آپ کو علم نہیں تھا، اب آپ نے دیکھ لیا، آپ کو علم آ گیا، یہ کام تو مخلوق بھی کر سکتی۔ کمال تو یہ ہے کہ عرش پہ مستوی ہے اور کائنات کا ایک ذرہ تک اس سے اجر نہیں، یہ کمال۔ کہیں پہنچ کر اس کا علم لینا یہ کمال نہیں، یہ تو مخلوق کا کام ہے۔ خالق کا کام کیا ہے؟ اپنے عرش پہ مستوی ہے اور پوری دنیا اس کے ہاتھے میں، اس کے قبضے میں، اور اس کے سمع اور بصر میں، ہر چیز کو دیکھ رہے، ہر آواز کو سمجھ رہے، یہ کمال ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے حاضر ناظر۔ شہید کا معنی گواہ یا دیکھنے والا، اور کوئی چیز اس سے